اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اس سے پہلے کہ ہم سورۃ آل عمران شروع کریں، سورہ آل عمران شروع کرنے سے پہلے ہم اس کی کچھ خصوصیات، اس کے فضائل، اس پر اپنی اور آپ سب کی توجہ دلانا چاہیں گے۔ یہ سورہ مبارکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت سارے مضامین ذکر فرمائے ہیں، اور یہ سورہ بھی مدنی ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین نے بڑے واضح انداز سے اس امر کی طرف انسان کی ہدایت کے لیے اس کے خالق نے جو ضابطہ عطا فرمایا وہ ایک ہی ہے، اور اس کا نام ہے دین اسلام۔ اس دین کے اساسی عقائد اور بنیادی اصول زمان و مکان کے اختلاف کے باوجود ازلی اور ابدی ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دین انسانی عقل و خرد کی اختراع کردہ چیز نہیں، بلکہ اللہ کا دین ہے جو حق ہے، اور حق ایک ہی ہوتا ہے۔ حق میں تضاد نہیں ہوتا، حق میں تعرض نہیں ہوتا۔ حق کیا ہوتا ہے؟ حق ایک ہوتا ہے اور ایک ہی ہوتا ہے۔ ہر زمانے میں، ہر حال میں اسلام کے نام سے بدکنے والے اہل کتاب کو صاف صاف بتا دیا کہ جن انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے نام پر تم اپنے الگ الگ مذہبوں کی بنیادیں ڈال رہے ہو، اور ان سب کا دین اسلام ہی تھا اور اسلام ہی ہے۔ ہمارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی دین اسلام کے علمبردار تھے۔ اس طرح قرآن حکیم نے دین کے نام پر انسانیت کی وحدت کو پارا پارا کرنے والے محرکات پر ضرب کاری لگائی، اور وحدت انسانیت کے لیے ایک ایسی محکم اساس مہیا کر دی کہ جب بھی انسان اپنی ذاتی، وطنی اور قومی خود غرضیوں سے رہائی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا تو وہ اتحاد اور محبت کے رشتے میں کیا ہوا؟ منسلک ہو گیا، وہ سمجھ لیں، اور منسلک ہو جائے گا۔ یہ بات قابل غور ہے، ٹھیک ہے؟ انسان تو سوچ بھی نہیں سکتا، ہمارے مالک نے ایسے اصول اور ایسے قوانین ہمارے لیے بنائے ہیں کہ اگر تو واقعی انسان اس پر عمل پیرا ہو جائے تو یقیناً دنیا ہی کو وہ جنت بنا لے، دنیا ہی جنت بن جائے، کسی فوج فاٹے کی پھر آپ کو ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ یہ سرحدوں کی جو باڑھ ہے نا، پھر ان کی ضرورت ہی نہیں رہے گی، اگر واقعی انسان جو اللہ نے اصول ہمارے لیے بنائے ہیں اگر اس کو اختیار کر لیں۔ اچھا، مزید آگے چلتے ہیں کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام، تمام انبیاء، تمام رسول علیہ الصلاۃ والسلام ایک ہی دین کے داعی اور مبلغ تھے، الگ الگ دین لے کر نہیں آئے تھے، ٹھیک ہے؟ سب کا ایک ہی کلمہ تھا، لا الہ الا اللہ۔ اگر آپ دیکھیں گے تو سب نے ایک ہی سبق دیا ہے، فروع اختلاف کی طرف آپ جائیے بھی نہیں، فروع اختلاف تو ہوتے ہی رہتے ہیں، وہ اس سے انسان اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا اور بچ بھی نہیں سکتا، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے کہ فروعی اختلاف کو اسلام نے اہمیت دی بھی نہیں، ٹھیک ہے؟ اور جو اصولی اختلاف ہے اس میں اسلام نے رعایت دی بھی نہیں، اس میں رعایت بھی نہیں دی۔ اصول کبھی توڑا نہیں جا سکتا، اور اصول ٹوٹنے کا، جب بھی اصول ٹوٹے گا، جب بھی اصل ٹوٹے گا، بنیاد ہلے گی تو پھر عمارت نہیں ٹھہر سکتی، جان لیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اصولی بنیادی باتوں پر کوئی رعایت نہیں دی، لیکن فروعی باتوں کو اللہ تعالیٰ نے اہمیت بھی نہیں دی۔ اگر آپ غور کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، احادیث مبارکہ پڑھیں، لیکن لوگ کیا کرتے ہیں؟ دو چیزوں کو ملا دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جہاں اصولی بات ہو رہی ہوگی تو فروعی چیز کو لا کے رکھ دیں گے، دیکھو نا ایسے بھی تو ہے، اسلام بڑا آسان ہے۔ جہاں اصولی بات ہو رہی ہوگی فروعی کر دیں گے، جہاں فروعی ہو رہی ہوگی وہاں اصولی لا کے رکھ دیں گے، دونوں الگ الگ۔ آپ ایسا نہیں ہوتا، ایسی بات نہیں ہوتی کہ نمک اور شکر کو آپ ملا دو، ایسا تھوڑی ہوتا ہے کوئی۔ خیر، بہرحال آگے چلتے ہیں۔ تو جی، ہم بات کر رہے تھے کہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ایک ہی دین کے داعی اور مبلغ تھے۔
تو اس لیے ہر نبی نے اپنے سے پہلے گزرے ہوئے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور رسولوں کی تصدیق کی اور اپنی اپنی امتوں کو بعد میں آنے والے انبیاء پر ایمان لانے کی ہدایت بھی کی۔ اسی سنت پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عمل فرمایا اور تمام انبیاء اور رسل سابقین کی تصدیق کی۔ لیکن اس کے ساتھ یہ بات بھی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی رسول، کوئی نبی آنے والا نہیں، کوئی نہیں تھا، نہ ہے اور نہ ہی ہو سکتا ہے، یہ بات ممکن ہی نہیں۔ تو اسی لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد کسی نبی کہ کوئی نبی اور آئے گا تو اس پر ایمان لانے کا آپ نے حکم نہیں دیا، حکم نہیں فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی آئے گا تو نئے نبی پر تم ایمان لانا، ایسی کوئی بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں فرمائی۔ ختم نبوت کی یہ بھی ایک بڑی واضح دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نئے نبی کی آپ نے تصدیق نہیں فرمائی کہ کوئی میرے بعد بھی نبی آئے گا، بلکہ آپ نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، ٹھیک ہے، لا نبی یا بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے بکھرے ہوئے اور منتشر اوراق کی شیرازہ بندی کے لیے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو منتخب فرمایا، آپ کا انتخاب فرمایا، اور تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت و تائید کا پختہ وعدہ کریں تاکہ ان کی امتوں کو مجال انکار نہ رہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتخاب ہوا اس کے لیے۔ وہ شعر ہے نا، منتخب آپ کی ذات والا ہوئی اور نام پاک آپ کا مصطفیٰ ہو گیا، نام پاک آپ کا مصطفیٰ ہو گیا، اور اس نے اللہ کو پا لیا واللہ، اس نے اللہ کو پا لیا واللہ، جو بھی دل سے غلام آپ کا ہو گیا۔ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کر لی، آپ کے نقش قدم پر چل پڑا، آپ کی سنتوں کو اپنا لیا، تو وہ اللہ والا ہو گیا، اس کو اللہ ملے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہی اللہ کا پسندیدہ طریقہ ہے۔ تو اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ان تمام باتوں کا ذکر فرما دیا کہ انسانوں کی جو جماعتیں ہیں، ان تمام جماعتوں کا اتفاق اور اتحاد اگر ہو سکتا ہے تو کس بات پر؟ صرف اسلام کے جھنڈے کے نیچے، صرف اسلام پر ہو سکتا ہے، اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں ہی ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت کی جائے، آپ کے پیچھے چلا جائے، جب بھی ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے یہود کی اصلاح کی بھرپور کوشش وہاں بیان فرمائی تھی کہ ان کی کوشش کی گئی تھی کہ وہ اصلاح ان کی ہو جائے، کیونکہ یہود کہاں کے رہنے والے تھے؟ مدینے کے باشندے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں ہجرت کر کے آئے تھے، اور ہر صبح و شام مسلمانوں کو ان کے سابقہ ان سے کیا پڑھتا تھا؟ ان سے سابقہ پڑھتا تھا، مسلمانوں کو ان سے سابقہ پڑھتا تھا ہر صبح و شام، ظاہر وہیں رہتے تھے، وہیں کے باشندے تھے۔ تو اس سورہ مبارکہ میں کیا ہوا؟ عیسائیوں کے عقائد کی درستی کی طرف خاص اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی ہے، ٹھیک ہے، اور ان کے عقیدے تثلیث کا کیا مطلب ہے؟ جو تین کا ان کا عقیدہ تھا نا، تین، اللہ نے فرمایا کہ باز آ جاؤ اس سے، تو ان کا جو ہے تثلیث کا جو عقیدہ تھا، ایسا سخت اللہ تعالیٰ نے اس میں محاسبہ کیا ہے جس کا جواب مسیح کے پرستاروں کے پاس نہ پہلے تھا اور نہ اب ہے۔ اس سورہ کا بہت سا حصہ اس وقت نازل ہوا جب نجران کے عیسائیوں کے علماء اور روسا کا ایک وفد بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آیا، حاضر ہوا، اور اپنے عقائد کے متعلق نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے مناظرہ شروع کر دیا، ٹھیک ہے۔ جب انہوں نے مناظرہ کیا تو بہت ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے پھر اس وقت اس میں بیان فرمائیں۔ سورہ بقرہ میں مسلمانوں کو کفار سے جہاد کرنے کی اجازت دی گئی تھی، اور اس کے بعد
کفر و اسلام کی جنگوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ پہلی جنگ جنگ بدر کے میدان میں لڑی گئی، جس میں مٹھی بھر مسلمانوں نے اپنے بے سر و سامانی کے باوجود کفار کو شکست دی، لیکن اس شکست نے کفار کو کیا کیا اور آگ بگولا کر دیا، ٹھیک ہے۔ اور پھر ان کے اندر کیا ہوا، انتقام کے شعلے بھڑکنے لگے بدلہ لینے کے، ٹھیک ہے۔ یہود نے بھی پھر کیا کیا، اپنی وہ 420 خوب تیز کر دی۔ 1 سال بعد پھر ہوا کہ وہ دوسری جنگ کا سامان شروع ہو گیا، مشرکین مکہ نے مدینے پہ چڑھائی کر دی، احد کے پہاڑ کے دامن میں مقابلہ ہوا۔ ابتدا میں مسلمانوں نے کفار کو بھاگنے پر مجبور کر دیا، لیکن وہ کچھ معاملات ہوئے جس کا اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ جنگ کا نقشہ بدل دیا۔ اچھا، اس کے بعد پھر کیا ہوا، جس سے مسلمانوں کو سخت نقصان ہوا، مسلمانوں کو جانی نقصان بھی ہوا۔ تو اس سورہ میں دشمن یہود اور منافقین کی سازشوں کا پردہ چاک کیا گیا ہے، اور مسلمانوں کو ان کی اپنی جو یعنی مطلب معاملہ ہو گیا، غلط فہمی ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تنبیہ فرمائی، ان کو تنبیہ فرما کر ان سے آئندہ اس طرح کے معاملات سے بچنے کی تلقین کی گئی۔ اور اسی تربیت مالک اللہ تعالیٰ نے پھر جو تربیت فرمائی تو اسی کا نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمانوں کا یہ مختصر سا لشکر، ایک مٹھی بھر آپ کہیں چھوٹا سا لشکر، چھوٹا سا گروہ، قیصر و کسریٰ کی فوجوں کو کیا ہوا، رون دیا، ٹھیک ہے، رونتا ہوا لتاڑتا ہوا آگے گزر گیا۔ یہ اللہ کی سنت ہے۔ اور پھر مزید اس سورہ مبارکہ میں مسلمانوں کو اپنے مقام بلند اور فرض منصبی سے آگاہ کیا گیا کہ تم ہو کون، پہلے اپنے منصب پہچانو، ٹھیک ہے، اپنا پورٹ فولیو، اپنا عہدہ پہچانو۔ ان کو آگاہ کیا گیا کہ تم خیر الامم ہو، تم کون ہو، خیر الامم ہو، بہترین امت ہو، اور تمہاری خیرات و برکات صرف اپنے لیے نہیں ہے اور صرف اپنوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ سب کائنات کے لیے ہے، ساری نوع انسانی کے لیے ہے۔ اور یہ منصب جتنا عظیم اور بلند ہے اتنا ہی کٹھن اور دشوار بھی ہے، اس لیے تمہیں باہمی اتفاق اور محبت کی ضرورت ہے۔ تمہیں برباد کرنے کے لیے اور تمہیں سیلاب میں بہا لے جانے کے لیے اور تمہیں ڈبونے کے لیے حسد اور عناد کے طوفان امٹ کر آئیں گے، اگر تم نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے نہ پکڑے رکھا اور اخوت اسلامی کے جذبے سے سرشار نہ رہے، اگر تم سرشار نہ رہے اور آپس میں کیا ہوا، آپس میں تفرقہ ڈال دیا، آپس میں فتنے شروع کر دیے، تو نہ صرف یہ کہ تم اپنے منصب رفیع بلند و بالا منصب کی ذمہ داریوں سے عہدہ برآ نہیں ہو سکو گے، بلکہ تمہاری اپنی ناموس اور بقا خطرے میں پڑ جائے گی، جو آج پڑ گئی ہے۔ دیکھ لو اپنی آنکھوں سے اپنی زندگی میں دیکھ لو، مرنے کے بعد کے تو جو دیکھو گے وہ دیکھو گے، زندگی میں دیکھ لو۔ اس کے بعد اس میں کیا فرمایا، معاشی ناہمواریاں قوم کی صفوں کو درہم برہم کر دیتی ہیں، اور ان کی موجودگی میں کوئی پند و موعظت نصیحت مؤثر ثابت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ کہ انسان جب بھوکا بیٹھا ہو تو اس کو کیا نصیحت کام دے گی؟ اگر انسان بھوکا بیٹھا ہو، اگر انسان ننگا بھوکا ہو، سوچئے جب اس کی معاشی بدحالی ہو تو پھر تو انسان کے سارے اصول اور قوانین ختم ہو جاتے ہیں، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس کو آپ کچھ بھی نصیحت کریں، اس وقت اس کو نصیحت کام نہیں دیتی۔ اور ان کے ایک بہت بڑی وجہ کیا ہوتا ہے، سود خوری کا ظالمانہ نظام ہے، اس لیے اس کی حرمت کو یہاں پھر دہرایا گیا۔ ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا، دہرایا گیا یہاں پر، تاکہ ملت ایسے عوامل سے، ایسے کاموں سے بچی رہے اور بچتی رہے جو اس کے صفوں میں پھوٹ ڈال دے، انتشار پیدا کر دے اور ذہنوں میں اضطراب پیدا کرنے کا سبب بن سکتے ہیں، تو اس سے بچے۔ اور آخر میں ایک اور امر جس کی طرف قارئین کی توجہ مبذول کرانا ضروری سمجھا گیا، وہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو لوگوں نے اللہ کا بیٹا کہا، ثالث ثلاثہ، 3 الہوں کا ایک الہ کہا۔ ان کی والدہ کو نعوذ باللہ استغفر اللہ بہت ہی برا کلمہ کہا، جو سراسر توحید باری تعالیٰ کے خلاف ہے۔ قرآن جو توحید کا سب سے بڑا مبلغ اور داعی ہے، اس نے اس کے باطل عقیدے کو تکذیب کی، ٹھیک ہے، جو باطل عقیدہ تھا اس کی
تکذیب کی اور اس کے بطلان کو ظاہر کیا، اشکارا کر دیا، لیکن کس طرح؟ کیا حضرت مسیح علیہ السلام کی تنقیص کر کے، ان کا نقص بیان کر کے؟ ہرگز نہیں۔ کیا ان کی شان گھٹا کر؟ ہرگز نہیں۔ کیا ان کے معجزات کا انکار کر کے؟ ہرگز نہیں۔ یا کیا احترام نبوت کو پس پشت ڈال کر؟ ہرگز نہیں، بلکہ ان کے تقدس کا ذکر فرمایا، ان کی جو خرق عادت پیدائش کو بیان کیا، ان کے جو معجزات کو بڑی شان سے قرآن نے پیش کیا۔ وہ بِإِذْنِ الٰہی مردوں کو زندہ اور اندھوں کو بینا کرتے تھے جب اللہ کا حکم ہوتا تھا، بِإِذْنِ اللہ، بِإِذْنِ اللہ، ٹھیک ہے، کرتے تھے وہ۔ اچھا، اب اس کے بارے میں کچھ احادیث مبارکہ پڑھ لیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو نہایت روشن صورتیں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھا کرو، کیونکہ قیامت کے دن یہ اس طرح آئیں گی جیسے دو بادل یا دو سائبان جانتے ہیں نا، دو بادل، جیسے دو بادل آپ کو گھیرے ہوئے ہوں، آپ چل رہے ہوں اور دو خوبصورت قسم کے بادل آپ کو گھیرے ہوں، یا دو سائبان جو آپ کو سایہ کر رہے ہوں۔ اب اس طرح آپ سمجھ لیں جیسے کہ آپ دھوپ میں ہیں، ٹھیک ہے، بہت تیز دھوپ ہے، آپ میدان میں ہیں اور وہاں پر آپ کے لیے کوئی اے سی کی ڈک لگا دے، ٹھیک ہے، اور دونوں طرف سے آپ کو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہوں، تو وہ کیا ہے؟ ایک سائبان ہو گیا نا۔ تو اسی طریقے سے دو سائبان کی طرح، یا دو پرندوں کے جھنڈ ہوں، پرندے اپنے پر کھولے ہوئے ہوں اور آپ جہاں جہاں چل رہے ہیں وہ آپ کے ساتھ ساتھ دونوں طرف سے آپ کو گھیرے ہوئے ہوں، اور یہ اپنے ساتھیوں کی طرف سے جھگڑیں گی جو ان کو پڑھتے تھے، تلاوت کرتے تھے۔ میں نے سورہ بقرہ کے آخر میں بتایا بھی ہے، سورہ بقرہ پڑھا کرو، کیونکہ اس کا حاصل کرنا ان کو پڑھنے کی ترغیب دلائی کہ اپنے ساتھیوں کی طرف سے جھگڑیں گی۔ سورہ بقرہ پڑھا کرو کیونکہ اس کا حاصل کرنا باعث برکت ہے اور اسے چھوڑ دینا موجب حسرت ہے، اور اہل باطل اس کی طاقت نہیں رکھتے، جو جادوگر ہیں، جو جنات وغیرہ ہیں، شریر لوگ ہیں، جو تکلیف اور نقصان آپ کو پہنچانا چاہتے ہیں، جو آپ کو نظر لگانا چاہتے ہیں، اپنی نظر لگا کر آپ کو گرانا چاہتے ہیں، اگر آپ اس کو پڑھ لیں گے تو پھر وہ ان کا زور نہیں چلے گا، ان کا زور اللہ تعالیٰ توڑ دے گا، وہ آپ تک ان کے اثرات نہیں پہنچیں گے اگر آپ اس کی تلاوت کریں گے۔ سورہ بقرہ کی آخری جو آیات ہیں، دو آیتیں، اور اسی طریقے سے آیت الکرسی ہے اور یہ آل عمران ہے، تو سورہ بقرہ اور آل عمران کی اگر آپ تلاوت کریں گے تو اہل باطل وہ آپ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، آپ کو اس کی طاقت ہی نہیں رکھتے کہ جو شخص اس کو پڑھ لے صبح و شام اور پھر وہ جادوگر کچھ آپ کو نقصان پہنچا دے، تو ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یہ ہے اس کا مطلب کہ اہل باطل اس کی کوئی طاقت نہیں رکھتے، تو اس کو پڑھا کرو، صبح و شام اس کی تلاوت کیا کرو، جتنا پڑھ سکتے ہو، جو بیان کیا گیا حدیث میں کہ زیادہ نہیں، جیسے اس کا ہے سورہ آل عمران کا آخری رکوع پڑھ لیا کرو اور شروع کا تھوڑا سا پڑھ لو، اور بیچ کی جو آیات ہیں میں ابھی آپ کو اس کی جب ابھی پڑھوں گی، تلاوت کروں گی تو آپ کو دکھا دوں گی کہ وہ چند آیات ہیں وہ پڑھ لیا کرو، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر اس شخص کو نصیب ہوگی کہ جو اتنا بھی پڑھ لے گا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے حسن ظن ہے کہ جو اتنا بھی پڑھ لے گا، کیونکہ پوری سورہ آل عمران 20 رکوع پڑھنا ظاہر ہے مشکل بات ہے، پوری سورہ بقرہ 40 رکوع پڑھنا 2.5 سپارے مشکل بات ہے، تو جو اتنا بھی پڑھ لے گا، جو حدیث شریف میں ذکر ہوا ہے 10 آیتیں سورہ بقرہ کی، اسی طریقے سے کچھ آیتیں جو ہے سورہ آل عمران کی، تو انشاءاللہ اس کو بھی وہ برکتیں نصیب ہوں گی جو حدیث شریف میں ذکر ہے، اور اہل باطل جادوگر، جنات اور دیگر طرح کے جو شر اور شرری ہیں وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے اگر آپ اس کی تلاوت باقاعدگی سے کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اب دیکھیے الف لام میم، یہ ہم نے سورہ بقرہ کے شروع میں بھی پڑھا تھا، ٹھیک ہے، تو اب یہ ہے سورۃ آل عمران۔ اب اس کو دیکھیے یہ ہے کیا؟ کچھ صورتوں کے شروع میں جو حروف یہ آئے ہیں انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ مقطعات کہا جاتا ہے، ہم نے سورہ بقرہ کے شروع میں بتایا تھا، کیونکہ یہ الگ الگ کر کے پڑھے جاتے ہیں، یعنی توڑ توڑ کر، الگ الگ کر کے، ٹھیک ہے، کاٹ کاٹ کر آپ کہیں، قطع معنی ہوتا ہے کاٹنا، اور ان کا معنی آپ بظاہر آپ کو جو ہے صاف ظاہر ہے کہ حروف تہجی کے نام ہیں، جیسے ایک الف ہے نا، آپ پڑھتے ہیں جب حروف تہجی پڑھتے ہیں، حروف ہجا، تو الف پڑھتے ہیں، لام پڑھتے ہیں، میم پڑھتے ہیں، تو وہی اس میں بھی ہے الف لام میم، ٹھیک ہے، تو اس طرح آپ کو پتہ ہے کہ ایک الف پڑھنا ہے، ایک لام پڑھنا ہے، ایک میم پڑھ رہے ہیں۔ اب اس کا جو معنی ہے، اصل مقصد ہے وہ کیا ہے؟ تو بعض علماء نے ان کی جب تفسیر کی ہے تو تفسیر میں اپنی طرف سے کچھ بیان کرنے کی کوشش کی، مگر وہ کیا ہے، ان کی ایک فنکاری ہے، ٹھیک ہے، جیسے ہوتا ہے نا فنکاری لوگ کرتے ہیں، مگر آپ اس کو فنی کاوش ہی سمجھیں، اس کے علاوہ آپ اس کو کچھ بھی
سمجھنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ حقیقت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو بات حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ اس کی حکمت تک رسائی ہمارے بس سے باہر ہے، اور یہ مانے بغیر ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں کہ یہ ان متشابہات سے ہیں جن کی حقیقی مراد اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ کہیں پر یہ آئے ہیں الف لام میم، کہیں ہے الف لام را، کہیں ہے طا سین، مختلف طرح، کہیں صاد، کہیں قاف، کہیں نون وغیرہ آئے ہیں، ٹھیک ہے، اس طرح سے ذکر ہوئے ہیں اس میں۔